السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد نبی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارا موضوع اخلاق کے حوالے سے چل رہا ہے، آج ہم دوسری خلق کی بات کریں گے جس کو بلغم کہا جاتا ہے۔ بلغم انسانی جسم کی وہ خلق ہے جس کا درجہ خون کے بعد آتا ہے، یعنی جس طرح پکھراج کو ہیرے کے بہت قریب مانا گیا ہے، یعنی کہ پکھراج اگر کچھ اور دیر اسی عمل میں رہتا تو عین ممکن تھا کہ یہ ڈائمنڈ یعنی ہیرے میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی طرح بلغم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بلغم مزید اس عمل سے گزرتی تو عین ممکن تھا کہ یہ خون بن جاتی، یعنی کہ یہ خون کے بہت قریب تر ہے۔ بلغم کی دو اقسام ہیں، طبعی بلغم اور غیر طبعی بلغم۔ طبعی بلغم یہ وہ بلغم ہے جو جگر میں بنتی ہے، اس کا مٹھاس، اس کا ذائقہ میٹھا ہے اور اس کا مزاج سرد تر ہے اور یہ خون بننے کے بہت قریب ہوتی۔ غیر طبعی بلغم ایسی بلغم جو بو اور قوام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ طبعی سے الگ ہوتی ہے، اس کو غیر طبعی کہا جاتا ہے، کیونکہ بلغم کو بو اور رنگت کی وجہ سے غیر طبعی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بلغم کا مزاج سرد تر ہے اور سردی کا تقاضا ہے کہ نہ وہ بو پیدا ہونے دیتی ہے اور رنگت بھی سفید رکھتی ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ ہم بلغم کو غیر طبعی نہیں کہہ سکتے۔ غیر طبعی بلغم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے: غیر طبعی بلغم بلحاظ مزہ اور غیر طبعی بلغم بلحاظ قوام۔ ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں غیر طبعی بلغم بلحاظ مزہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ بلغم طبعی کا جو ذائقہ، جو مزہ ہے، وہ شیریں ہوتا ہے، اور غیر طبعی بلغم میں 4 ذائقے مقرر کیے گئے ہیں جن کی بنا پہ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمکین یا شور ذائقے والی بلغم، بو علی سینہ کے نزدیک اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ بو علی سینہ کے نزدیک اس کا مزاج گرم خشک ہے، کیونکہ اس میں صفرا معتدل مقدار میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر مقدار معتدل سے تجاوز کر جائے تو یہ بلغم نہیں رہتی، کیونکہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اس کا کلر یلو ہو جاتا ہے۔ کلر تبدیل ہو جائے، اگر وہ سفید نہ رہے تو اس کو بلغم نہیں مانا جاتا، لہذا اس میں صفرا اعتدال کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ ترش بلغم، اس کا مزاج سرد خشک ہے اور اس میں سودا اعتدال کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ پھیکا بلغم یعنی بے ذائقہ بلغم، اس میں کسی قسم کی خلط موجود نہیں ہوتی، اس کو کچا بلغم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو خود پختگی آتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اور خلط شامل ہوتی ہے۔ بلغم افس یعنی کھٹا بلغم، اس میں جس طرح ترش بلغم میں سودا کی آمیزش ہوتی ہے، اس میں کچے سودا کی آمیزش ہوتی ہے، اور بو علی سینہ کے نزدیک اس کا مزاج بھی سرد خشک ہے، لیکن یہ ترش بلغم سے کچھ درجے زیادہ سرد خشک ہے۔ قوام کے لحاظ سے بلغم کی 3 اقسام ہیں۔ بلغم مائی، یہ اپنی حالت کے لحاظ سے نہایت پتلی ہوتی ہے اور انسانی اعضاء میں جلدی سے نفوذ کر جاتی ہے۔ بلغم زجاجی، یہ بلغم انتہائی گاڑی اور لیسدار ہوتی ہے۔ بلغم مخاطی، اسے کچی بلغم کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں اس خلط کے فوائد کی بات کر لیتے ہیں کہ بلغم کے فائدے کیا ہیں۔ جب بدن میں غذا یعنی خون باقی نہ رہے تو بلغم خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بلغم اعضاء کو تر رکھتی ہے تاکہ ان کے سکڑنے اور پھیلنے سے، ان کی ورکنگ سے کسی قسم کی رگڑ پیدا نہ ہو اور کسی نقصان کا احتمال باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ بلغم دماغ جیسے بلغمی اعضاء کے لیے غذا کا کام بھی کرتی ہے۔ یہ تھا بلغم کے بارے میں مختصر سا ویلاگ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی، سودا اور صفرا پہ بات کریں گے۔